تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد بھی یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی پروردگار عطا کرنے میں اس لیے بھی تاخیر کرتا ہے کہ اس کو بندے کا عاجز سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور رب اس کے درجات بلند کرتا رہے، کیونکہ دعائیں تو رائگاں نہیں جاتیں، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، کبھی درست وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور کبھی اس سے بہتر کچھ دے دیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے بدلے کچھ مصائب ٹال دیے جاتے ہیں، مگر دعائیں رائگاں نہیں جاتی، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو آتی جاتی سانسوں میں اپنے ہونے کا احساس دیتا ہے۔ ہاں وہی تو ہے، وہی ودود ہے جو دل میں مچلتی خاموش آنکھوں کی بلکتے آنسوؤں کو دعا کے روپ میں ڈالتا ہے۔ وہ وہی مہربان علیم و خبیر تو ہے جو دل کی انکہی مناجاتوں سے واقف حال ہے۔ وہ کسی پر ظلم کیا کرے گا، وہ تو تم پر تمہارے ہاتھوں کیے گئے ظلم کے سبب تمہارے ہی پیچھے لگے اعمال کی اذیت سے تمہیں بچانے کے بہانے دیتا ہے۔ ان سب میں بس منتظر ہے سچے رجوع کا۔ تم پر تمہاری خیر ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ان تین کو زندگی سے نکال دو: ناممکن، مایوسی اور میری قسمت خراب ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ اس ذات کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی پاور کیا ہے۔ دلوں کو کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا، ہمارے لیے اللہ چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا، اللہ چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری، ہم سے نفرت بھر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی حاصل کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا رب اس وقت کیوں نہیں سنتا جب ہم مانگتے ہیں، اسی وقت وہ چیز کیوں نہیں دیتا جب ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ذات کتنی کریم ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ان گنت گناہوں کی سزا بھی تو اسی وقت نہیں دیتا جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دیکھیں، وہ ہم سے ہماری خطاؤں کے، ہماری نافرمانیوں کے، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی کتنا پیار کرتا ہے، پھر بھی ہمیں سنتا ہے، پھر بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا، ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا اور التجا کا اجر دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا۔ مجھ جیسے گناہ گار لوگ تو اسی بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، بے شک یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔